واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 45 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ معزز ناظرین، چاند کچھ اوپر آ گیا تھا۔ نمناک جنگل کی چاندنی بڑی صاف اور شفاف تھی۔ وہ دونوں اٹھے۔ انتھونیس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اب سو جانا چاہیے کہ لیزا نے پیچھے دیکھا تو لرز اٹھی۔ یوکلس ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بڑی تیزی سے ٹیکری چڑھتا آ رہا تھا۔ میرے پیچھے ہو جاؤ انتھونیس، لیزا نے کہا اور یوکلس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ انتھونیس نے پیچھے دیکھا تو اسے یوکلس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس کے اوپر آنے کی تیزی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کیوں اور کس کے ارادے سے آیا ہے۔ لیزا کے کہنے کے مطابق وہ لیزا کے پیچھے ہو گیا۔ تم اس شیطان کو مجھ سے نہیں بچا سکو گی ماں، یوکلس نے قریب آ کر غضبناک لہجے میں کہا۔ ہٹ جاؤ آگے سے، میں نے دیکھ لیا ہے یہ تمہیں دھوکے میں اپنے ساتھ اسی مقصد کے لیے لایا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رک جاؤ یوکلس، لیزا نے گرجدار آواز میں کہا۔ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں قتل ہونے سے بچا لایا ہے؟ تمہاری خاطر یہ اپنے بچوں کو چھوڑ آیا ہے۔ یوکلس پھنکار رہا تھا اور ماں بازو پھیلائے اسے روک رہی تھی۔ اگر انتھونیس نہتا نہ ہوتا تو یوکلس کا مقابلہ کر کے اس پر قابو پا لیتا۔ اسے بتا دو لیزا میں کون ہوں، انتھونیس نے کہا۔ اسے حقیقت بتا دو۔ یوکلس انتھونیس کو للکار رہا تھا کہ وہ ایک عورت کو ڈھال نہ بنائے اور مردوں کی طرح سامنے آئے۔ کیا تم اپنے باپ کو قتل کرو گے؟ لیزا نے کہا۔ ہاں، آگے سے ہٹ جاؤ ماں، یوکلس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے قتل کر کے میں واپس جاؤں گا، اپنے باپ ہرکل کو بھی قتل کروں گا۔ ہرکل تمہارا باپ نہیں، لیزا نے کہا، وہ میرا صرف خاوند تھا۔ تمہارا باپ یہ ہے انتھونیس، تم اس کے بیٹے ہو۔ یوکلس کا جوش اور اتاب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، اس کی تلوار جھک گئی۔ آؤ یوکلس، لیزا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر کہا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم انتھونیس کے بیٹے ہو اور ہرکل اس حقیقت سے واقف نہیں۔ وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ ہم دونوں کسی وجہ سے تمہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ انتھونیس اور لیزا نے یوکلس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ لیزا نے یوکلس کو بتایا کہ اسے کسرائے ایران نے کس طرح اور کس مقصد کے لیے ہرکل کے پاس ایک دھوکے کے ذریعے بھیجا تھا اور ہرکل نے اسے اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لیزا یوکلس کو یہ ساری بات ایسے جذباتی انداز میں سنائی کہ یوکلس پوری طرح متاثر ہو گیا۔ ان لوگوں کے یہاں اخلاق اور کردار نام کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ ان کا کلچر ہی کچھ ایسا تھا جس میں حلال اور حرام کا حیا اور بے حیائی کا تصور کچھ اور تھا۔ میں تمہیں شہزادہ بنا کر دم لوں گا، انتھونیس نے یوکلس سے کہا۔ ہرکل کو قتل نہیں کریں گے، اس کی بادشاہی پر قبضہ کر کے اسے بھکاری بنا دیں گے اور وہ بازاروں میں بھیک مانگتا پھرے گا۔ یوکلس نے اپنی ماں اور انتھونیس کو اس طرح دیکھ لیا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا دونوں وہاں نہیں تھے۔ انہیں دیکھنے کے لیے وہ اٹھا۔ ایک طرف ٹیکری پر وہ ایسے اسے نظر آ گئے، چاند ان کی دوسری طرف سے اوپر آ رہا تھا۔ یوکلس کو وہ اس طرح دکھائی دیے جیسے وہ دو سائے ہوں۔ وہ دونوں ایسی حالت میں تھے کہ قریب جا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یوکلس نے تلوار نکالی اور ان کی طرف غیظ و غضب سے چل پڑا۔ یہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ اس کی ماں کس قدر خوبصورت عورت ہے۔ یہی ایک خیال اس کے ذہن میں اٹک گیا کہ انتھونیس اس کی ماں کو ورغلا کر لایا ہے اور اب ماں سے خراج وصول کر رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کو اس کے ہاتھوں میں مجبور سمجھ رہا تھا۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یوکلس نے پوچھا۔ ایک ہی دن کی مسافت رہ گئی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ کل رات ہم کسی جنگل یا صحرا میں نہیں ہوں گے بلکہ کسی قبائلی سردار کے یہاں آرام دہ بستروں میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ انتھونیس کی سوچ اور اس کے ارادے بے بنیاد ہو سکتے تھے اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ بیداری میں خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تھا۔ کامیابی اور ناکامی تو بعد کے نتائج تھے۔ اس کے ذہن میں ایسی کوئی الجھن اور کوئی شک نہیں تھا کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کر لیا تھا اور یہ بھی طے کر لیا تھا کہ وہ کس قبیلے کے سردار سے ملے گا۔ اس کے مقابلے میں روتاس بھی بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ اپنی فوج میں واپس نہیں جائے گا تاکہ ہرکل سے سامنا نہ ہو، لیکن چلتے چلتے وہ اس فیصلے سے یوں ہٹ جاتا جیسے اس کا پاؤں پھسل گیا ہو اور وہ گر پڑا ہو۔ ناظرین، اس کا ذہن چلتا تھا اور گر گر کر اٹھتا اور پھر چلتا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس پر جرم کا بوجھ سوار تھا۔ راستے میں ایک رات آئی اور وہ ایک جگہ سو گیا اور اگلے روز پھر چل پڑا۔ وہ بار بار تحفے میں ملی ہوئی صلیب اور سونے کے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا جیسے یہ بت اس کی رہنمائی کرے گا، لیکن صلیب کے ساتھ چپکا ہوا یہ بت اس کے کسی کام نہ آیا۔ سوچ سوچ کر اسے ایک ہی پناہ نظر
نظر آئی اور یہ پناہ اسے کسی عیسائی قبیلے کے یہاں ہی مل سکتی تھی۔ وہ جب حمص میں مسلمانوں کی نظر بندی میں تھا تو شارینہ اس سے ملنے جاتی اور روز بروز کی خبریں سناتی رہتی تھی۔ شارینہ نے اسے سنایا تھا کہ الجزیرہ کے جو عیسائی قبائل ہرکل کی مدد کو گئے تھے وہ سب بددل ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ یہ سوچ کر روتاس پھر الجھن میں مبتلا ہو جاتا کہ ان قبائلیوں نے اسے قبول نہ کیا اور پناہ نہ دی تو پھر وہ کیا کرے گا۔ ایک بار تو اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اپنی فوج میں چلا جائے۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا لیکن گھوڑے کا رخ موڑا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہرکل اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے پوچھ رہا ہو کہ تم کہاں جا چکے تھے۔ روتاس یہ تو سمجھ ہی سکتا تھا کہ ہرکل شکست کے بعد کس مزاجی کیفیت میں ہوگا۔ وہ تو ذرا سی بات پر بھی حکم دیتا ہوگا کہ اس شخص کو جلاد کے حوالے کر دو۔ یہ دانستہ لڑائی سے بھاگا تھا۔ روتاس اسی عمر میں جلاد کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ ادھر ہی کر دیا جدھر وہ جا رہا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب اسے ایک بڑی خوبصورت اور سرسبز جگہ نظر آئی۔ وہاں چھوٹا سا ایک چشمہ بھی تھا۔ درخت اتنے گھنے اور قریب قریب تھے کہ ان کی ٹھنڈی چھاؤں کو دیکھ کر سو جانے کو جی جاتا تھا۔ روتاس کی تو کوئی منزل ہی نہیں تھی۔ اتنی روح افزا جگہ دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور گھاس پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو رات گہری ہو چکی تھی اور چاند افق سے اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ روتاس نے سوچا کہ وہ بہت سو چکا ہے اور رات خاصی ٹھنڈی ہے، وہ چل ہی پڑے تو اچھا ہے کہ وہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس منزل کو چل پڑا جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں ہے۔ وہ چلتا گیا اور چاند اوپر اٹھتا آیا۔ انتھونیس اور لیزا یوکلس کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے سونے کے لیے کمبل بچھائے تھے۔ یوکلس مطمئن ہو گیا تھا۔ ماں نے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا بچہ سمجھنے لگا۔ تینوں لیٹ گئے۔ انہیں ایک گھوڑے کے قدموں کی ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ وہ چوکس ہو گئے۔ قدموں کی آہٹ بلند ہونے لگی اور اب کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ گانا رومی زبان کا تھا۔ لیزا سرگوشی میں بولی کہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہے۔ انتونیس نے کہا کہ یہ ایک ہی گھوڑا معلوم ہوتا ہے، تعاقب ہوتا تو کئی ایک گھوڑے ہوتے۔ یہ کوئی مسافر لگتا ہے یا ہو سکتا ہے لڑائی سے بھاگا ہوا ہو۔ تم یہیں بیٹھی رہو لیزا، انتونیس نے کہا۔ میں اور یوکلس چھپ کر جائیں گے اور دیکھیں گے یہ کون ہے۔ خطرے والا معاملہ ہوا تو ہم دونوں پیچھے سے حملہ کریں گے۔ انتونیس اور یوکلس بڑی تیزی سے وہاں سے چلے گئے اور ایک پرانے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئے۔ انہوں نے گھوڑے ٹیکری کے دوسری طرف باندھے تھے۔ آنے والا سوار کسی اور طرف سے آ رہا تھا۔ وہ اس جگہ کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر لیزا پر پڑی جو پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے اترا، گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور آہستہ آہستہ لیزا کی طرف گیا۔ ابھی اسے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ عورت ہے۔ یہ پہلا انسان تھا جو اسے اس سفر میں نظر آیا۔ قریب گیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ عورت ہے۔ کھڑے کھڑے ذرا اس پر جھکا تو لیزا اٹھ بیٹھی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ سوار کا دل یک لخت ایک خوف کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے اس عورت کو پہچان لیا تھا۔ ہرکل کی بیویاں اور داشتائیں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی، اس لیے ہر کوئی انہیں جانتا پہچانتا تھا۔ ایسی اور ہر عورت خواہ وہ ہرکل کی بیوی تھی یا داشتہ، ملکہ کہلاتی تھی۔ آپ ملکہ لیزا؟ سوار نے حیرت زدگی کے لہجے میں پوچھا۔ آپ یہاں؟ کیا شاہ ہرکل بھی یہیں کہیں قریب ہی ہیں؟ تم کون ہو؟ لیزا نے ایسے رعب سے پوچھا جیسے وہ واقعی ملکہ ہو۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ سوار کے لیے یہ بات حیرت ناک تھی کہ شاہ ہرکل کی بیوی اس جنگل میں اکیلی پڑی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ بدروح ہے یا جنات جیسی مخلوق میں سے ہے اور اس نے ملکہ لیزا کا روپ دھار رکھا ہے۔ اس کا خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ نہیں نہیں، اس نے ہکلاتی ہوئی زبان سے کہا، آپ زندہ انسان نہیں ہو سکتی۔ آپ کو شاہ ہرکل کے ساتھ ارض روم میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کسی کی روح ہیں، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے آرام میں مخل ہوا ہوں۔ وہ وہاں سے الٹے قدم چلنے لگا، خوف کے مارے لیزا کی طرف پیٹ نہیں کر رہا تھا۔ ٹھہرو، لیزا نے اپنی آواز بدل کر بڑے دھیرے سے کہا، میرے قریب آؤ، اپنا نام بتاؤ، تم روم کی فوج کے آدمی ہو؟ میرا نام روتاس ہے، سوار نے لیزا کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ میں رومی فوج کا افسر ہوں، مسلمانوں نے مجھے قید کر
कर लिया था, मैं फरार हो आया हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? एंथोनियस और यूक्लियस दरख्तों के पीछे से हटे और दबे पांव रूतास की तरफ बढ़ने लगे। इस तरफ रूतास की पीठ थी, दोनों के हाथों में नंगी तलवारें थीं। वो रूतास के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो रूतास ने महसूस किया कि इसके पीछे कोई है। इसने घूमकर देखा और बिदक कर एक तरफ हो गया। इसने यकीनन अपने जर्नैल एंथोनियस और हरकिल के बेटे यूक्लियस को पहचान लिया था। मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? रूतास ने हैरत ज़दगी की हालत में पूछा। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? रूतास, एंथोनियस ने तलवार की नोक इसके दिल के मकाम पर रखकर कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम हरकिल की जासूसी के महकमे के अफसर हो? क्या तुम इससे इनकार कर सकोगे? तुम हमारे पीछे आए हो? आप कैसे जर्नैल हैं? रूतास ने कहा, आपको ये भी मालूम नहीं कि मैं 3-4 महीनों से फौज से गैर हाजिर हूँ। मैं हरकिल की तरफ से नहीं बल्कि मुसलमानों की कैद से फरार होकर आया हूँ। इसने यूं झूठ बोला कि वो जासूसी के लिए हिम्स तक चला गया था। इसके साथ इसके महकमे के 2 तजर्बेकार आदमी थे, लेकिन पकड़ा गया। इसके दोनों आदमी मारे गए और वो अब मौका देखकर फरार हो आया। फिर इस तरफ क्या लेने आए हो? यूक्लियस ने पूछा और कहा, हरकिल और इसकी फौज इस तरफ तो नहीं आई। इसका चेहरा और इसका लिबास देखो। लीजा ने कहा, अगर ये 3-4 महीने दुश्मन की कैद में रहा होता तो इसका चेहरा इतना तरोताज़ा और सेहतमंद ना होता और इसके कपड़े फटे पुराने और गलीज होते। हमें ये धोखा दे रहा है, आप यकीन करें। रूतास ने कहा, मुसलमान कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने मुझे मेहमान रखा था। एंथोनियस ने अपनी तलवार की नोक इसके दिल से हटा ली और बाएं हाथ से इसका गिरबान पकड़कर झंझोड़ा। फिर इसके कमर बंद को देखा जिसके साथ तलवार लटक रही थी। मुसलमानों ने इसे बाइज्जत तौर पर रिहा करते हुए तलवार भी इसे दे दी थी। एंथोनियस ने इसके कमर बंद के चारों तरफ हाथ फेरा। इसके पास खंजर भी होगा। खंजर तो नहीं था, कोई और चीज इसके हाथ को लगी तो इसने ये चीज खींच ली। चांदनी में इसकी चमकती हुई चीज को देखा तो इसने ये चीज लीजा की तरफ बढ़ाई। सलीब इसके झूठ को साबित करती है। एंथोनियस ने कहा, मुझे ये भी मालूम है कि ये किसकी है। सिपा सालार अबू उबैदा तक ये सलीब माले गनीमत में पहुंची थी। ये किसी रूमी अफसर के पास थी जो मारा गया था, हर वक्त इसके पास रहती थी। अब सोचो, एंथोनियस ने कहा, अगर ये शख्स मुसलमानों की कैद में रहा होता तो क्या वो इतना वजनी सोना इसके पास रहने देते? एंथोनियस ने रूतास से कहा, तुम सच क्यों नहीं बोलते? एंथोनियस ने इसके जवाब का इंतजार किए बगैर इसकी कमर बंद से तलवार खींच ली और एक बार फिर कहा कि वो सच बोले वरना इसकी लाश यहीं पड़ी रह जाएगी और इसे जंगल के दरिंदे खाएंगे। मैं पनाह ढूंढता फिर रहा हूँ। रूतास सच बोलने पर आ गया। मैं जानता हूँ हरकिल पसपा होकर किस तरफ गया है। इधर नहीं जाऊंगा, मगर ये भी मालूम नहीं कि मैं जाऊंगा कहाँ। मैं जासूसी के लिए गया था, लेकिन अपने सीने में जो राज थे वो मुसलमानों ने निकलवा लिए। रूतास ने बिल्कुल सही और सच सारा वाकया सुना दिया कि वो किस तरह पकड़ा गया और मुसलमानों की कैद में जा पहुंचा था। मैं हरकिल की एक बेटी के धोखे में आ गया था। रूतास ने कहा, आप शालीना को भूले नहीं होंगे, वो वहाँ मौजूद थी और इसने मुझे कैद खाने से बचाकर एक निहायत अच्छे कमरे में रखवाया था। इसने मेरे साथ ऐसी प्यार और मोहब्बत की बातें की और कहा कि वापस जाना चाहती है। मैं इसके धोखे में आ गया और अपनी फौज की कमजोरियां वगैरह इसे बता। मुझे यकीन है कि मुसलमानों ने मेरी बताई हुई बातों से पूरा फायदा उठाया है और ये सलीब इसी का इनाम है जो इनके सिपाहसालार ने मुझे दिया है। एंथोनियस और लीजा ने इसकी बातों को सच मान भी एंथोनियस ने इसे कहा कि जहां कहीं इसने धोखा दिया इसे वहां कत्ल कर दिया जाएगा। रूतास ने इससे पूछा कि वो कहां जा रहे हैं। एंथोनियस ने इसे साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे आप एक वफादार साथी पाएंगे। रूतास ने कहा, मैं तो भटका हुआ मुसाफिर था, आपने मुझे मंजिल दिखा दी है। इन कबायली सरदारों को मैं आपसे भी ज्यादा बेहतर जानता हूँ। रात बहुत थोड़ी रह गई थी, वो जरा सा सोए और पू फूटने से पहले ही वहां से रवाना हो गए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 46 में देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।